بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت ہے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ ہے اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل اور میوے اللہ نے اگائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس درخت سے جو چیز بھی کھائی جائے گی تو اس درخت لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو چیز اس درخت سے چوری کی گئی تو اس درخت لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو چیز درندہ اس درخت میں سے کھائے گا تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو کچھ بھی اس درخت میں سے کمی آ گئی تو وہ بھی اس کے صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بے آباد زمین کو آباد کر دیا تو اس کے لیے اجر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو علم دین سکھا دے، یا نہر چلا دے، یا کنواں کھود دے، یا پھلدار درخت لگا دے، یا مسجد بنوا دے، یا قرآن شریف کسی کو دے جائے، یا ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے پیچھے اس کے لیے استغفار کرنے والی ہو۔ تو فرمایا یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی درخت لگایا تو اللہ رب العزت اس درخت سے حاصل ہونے والے پھل کی مقدار کے برابر اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درخت لگانے اور زمین کو آباد کرنے کے متعلق کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، جس پر بڑے اجر و ثواب بیان فرمائے۔ درخت لگانا بھی باعث ثواب ہے، اور اس سے جو چیز بھی کسی کو بھی کسی بھی قسم کا فائدہ ہوگا تو وہ باعث ثواب ہوگا۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں ماحول اور موسم کے اعتبار سے بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی، اور اس تبدیلیوں میں پاکستان کا شمار بھی ہے۔ گرمی کی سطح جو بہت زیادہ بڑھ گئی، اور بارشوں کی مقدار جو خصوصاً کراچی میں بہت کم ہو گئی، جس سے سطح زمین کا پانی بہت زیادہ اندر کی طرف چلا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی 1 اگست سے شجر کاری مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے نارتھ کراچی ٹاؤن کے اندر بھی بھائی یوسف صاحب نے اس شجر کاری کا آغاز کیا ہے، اور 5 نمبر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آنے والا روڈ ہے 3 نمبر سے، یہاں پر درخت لگائے گئے ہیں، پاور ہاؤس کی طرف بھی کچھ درخت لگائے ہیں۔ تو شجر کاری مہم جو ہے یہ بہت اہم ہے، صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر ہو رہی ہے، ہر مسلمان کو اپنی سطح پر اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے گلی کوچوں کے اعتبار سے درخت لگانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ ایک درخت 9 بچوں کو آکسیجن دیتا ہے، 9 بچوں کی آکسیجن پوری کرتا ہے۔ معاشرے میں چونکہ گاڑیاں، اس کا دھواں، کارخانے، مشینریاں اتنی چل رہی ہیں
جس کی جتنی ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اس آلودگی کو جذب کرنے والی چیز بھی تو کوئی ہونی چاہیے، وہ درخت ہے۔ اور وہ درخت کیا کرتا ہے کہ جتنی بھی ماحول کے اندر، فضا کے اندر جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ گندی گیس ہے، گندی ہوا ہے، اس کو لے لیتا ہے اور اس کو صاف آکسیجن بنا کر کے ہمیں فراہم کرتا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے زیادہ درخت لگیں گے اتنا ہی زیادہ گرمی کا ٹیمپریچر کم ہوتا جائے۔ ہاں، یہ بھی اس کا فائدہ ہے، اور اس سے آپ کی زمین کو فائدہ ہے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور درخت لگنے سے، درخت جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ کے عذابات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جو پاکستان کی سطح پر، ملک کی سطح پر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے، اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مقام جرم میں کاشتکاری کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احدثک عن آدم کان حارثا، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ یہ درخت لگانا، اس کا پالنا پوسنا، اس کے خیال کرنا، اس کو پانی دینا اور اس کے نگہبانی کرنا، یہ ایک اچھا کام ہے، انبیاؤں نے کیا ہے۔ اور نسل انسانی میں اللہ کے نزدیک اور کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک سب سے بہترین کام ہے کاشتکاری کرنا۔ اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، اس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کو کھا کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک اچھا کام ہے، اور اس سے ثواب بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہم نے پڑھی، اتنے فضائل والی ہیں، مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کام میں حصہ لینے کی اور اس اعتبار سے بھی اپنی فکر کو متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔